بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ کاشف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شعور۔ عزم نیوز نیٹ ورک پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کل ہر ایک آدمی مختلف طرح کی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ جادوگری، جنات اور اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہے اور ان میں پھنسا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، اپنے علاج کے لیے مختلف لوگوں، مختلف عاملین سے ملاقاتیں کرتا ہے اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھتا ہے۔ ہم نے بہت سی جگہوں پر یہ چیز نوٹ کی ہے کہ حقیقت کم ہے اور وہاں پر اس شعبے کو لے کر کے، ایک مقدس شعبے کو لے کر کے فراڈ زیادہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا جو مقصد ہے، لوگوں کو یہ شعور دینا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اس کی کتنی حقیقت ہے۔ جادوگری ہے کیا چیز؟ جنات ہیں کیا چیز؟ یہ آتے کیسے ہیں؟ حملہ آور کیسے ہوتے ہیں؟ جادو حقیقت ہے یا نہیں؟ جادو کیا کیسے جاتا ہے؟ اور جادو انسان کی زندگی پر کیسے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آج ان تمام سوالوں کا مختصر سی نشست میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے پروگرام کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے مہمان ہیں جن کا ایک لمبا عرصہ اس شعبے سے منسلک رہے ہیں اور لمبا عرصہ اس شعبے میں گزار چکے ہیں، اور ہزاروں بیمار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحم و کرم سے اور ان کے عمل کی وجہ سے شفا بھی حاصل کر چکے ہیں۔ جامعۃ العزیزیہ کے محتمم اور مسجد تاج الاسلام کے خطیب جناب مولانا مظاہر زرین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا۔ حضرت، آپ کا ایک لمبا عرصہ اس شعبے میں گزرا ہے اور آپ نے مختلف طرح کی بیماریاں بھی دیکھی ہیں۔ آپ کا عرصہ 30 سال کا تجربہ اس شعبے میں ہے۔ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ آیا یہ جنات ہیں کیا چیز؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں کہ یہ انسانی زندگی پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ بیماری کیسے واضح ہوتی ہے کہ یہ جنات ہمیں محسوس ہو کہ اس انسان کو، اس شخص کو حقیقت میں یہ بیماری ہے؟ میں سب سے پہلے حافظ کاشف صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مختصر سے وقت کے اندر ایک طویل گفتگو کے سوالات اور ان کے جوابات چاہے۔ اصل میں اس وقت معاشرے کے اندر جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان پریشان ہے، اور پریشانی کے عالم کے اندر وہ مختلف قسم کے عاملین کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد گھریلو پریشانیاں، شادی کی الجھنیں اور بہت ساری چیزیں ایسی سامنے پیش آ رہی ہیں کہ وہ آ کر ان سے اس کا حل تلاش کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر بہت کم لوگ ایسے مل رہے ہیں جو دوسرے کی رہنمائی کر سکیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تقریباً میں عرصہ 30 سال کے قریب کا عرصہ گزر چکا ہے اس شعبے سے منسلک، یعنی زندگی کا اکثر حصہ میرا اس کے اندر گزر چکا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہر انسان اس کو اپنی دکانداری سمجھتا ہے۔ بالکل، لوگ اس کے سامنے آتے ہیں اور آ کر کے اس سے حل تلاش کرتے ہیں، اور وہ اپنی دکانداری کے لیے ان کو پریشان کرتا ہے۔ اب میرا یہ جو 30 سالہ تجربہ اور اس شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے گزر چکا ہے، اس کے اندر میں جو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے مریض ایسے آتے ہیں کہ ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی معاشی اعتبار سے الجھن کا شکار ہوتا ہے، کسی عورت کی شادی نہیں ہو رہی بر وقت، بالکل،
کوئی رسم و رواج کے اندر پیسے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح، اور جب ایک کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، جائز ضرورت، تو جب جائز ضرورت ان کی پوری نہیں ہوتی تو وہ ظاہری بات ہے ایسے پروفیشنل عاملین جن کی صرف دکانداری ہے۔ بالکل صحیح، میں بہت زیادہ میں کراچی جامع بنوریہ میں بھی رہا، پھر وہاں سے میں اسلام آباد کے اندر آیا، 2006 سے میں اسلام آباد کے اندر ہوں۔ صحیح، تو ایک آدمی اپنے شعبے کے اندر، آج کل تو یہ دیکھا جا رہا تھا ایک ڈاکٹر دوسرے کو نہیں مانتا، بالکل، ایک حکیم دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، بالکل ایک صحیح، عامل کہتا ہے میں عامل ہوں، دوسرے کو بالکل وہ نہیں کہتا۔ بالکل صحیح، تو میں ہمیشہ اس کا خواہش مند رہا ہوں کہ لوگوں کی اس طرح سے رہنمائی کی جائے کہ لوگوں کو بتایا جائے۔ ایسے عاملین بھی میرے پاس آئے، میں آپ کی ان سوالات کی طرف آتا ہوں۔ جی جی، ایسے عاملین بھی میرے پاس آئے کہ انہوں نے کہا ہم نے آپ سے اس کو سیکھنا ہے۔ صحیح، ایک عامل آئے اسلام آباد باراکو سے، ان کا تعلق تھا، صحیح، میرے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا میں نے آپ سے کام سیکھنا ہے۔ صحیح، تو میں نے کہا جی آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا عملیات کا ہی کام کرتا ہوں۔ صحیح، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کتنے عرصے سے عملیات کا کام کر رہے ہیں؟ کہتے جی میں 15 سال سے کر رہا ہوں۔ صحیح، میں نے کہا تشخیص کا طریقہ بتائیں، تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ صحیح، جادو کی تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ جنات کی تشخیص کیسے کرتے صحیح، ہیں؟ تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اور اس نے اپنے جواب کے اندر یہ بات مجھے کہی کہ بس ٹھیک ہے ہمارا ایک سسٹم چل رہا ہے تو بس اپنا تکہ چلا لیتے ہیں، صحیح، تو وہ چل جائے تو بس ٹھیک ہے، کوئی کام بن جاتا ہے تو بس دہاڑی لگانی ہوتی ہے۔ صحیح، تو اصل میں اگر قرآن اور حدیث کے اندر جادوگری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ پوری اس آیت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے وہ ایک نقشہ کھینچا ہے صحیح، کہ جادوگری ہے کیا، صحیح، جادو کس کو کہتے ہیں، سحر کس کو کہتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے ہیں، ان کے اندر بھی اس کی بڑی اچھے انداز کے اندر وضاحت کی گئی ہے صحیح، کہ جادو کیا ہے۔ صحیح، اصل میں آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جادو کیا ہے، یہ ایک طویل اس پر گفتگو بڑا لمبا ٹاپک ہے، بالکل ہے، لیکن اصل میں جادو ایک جس کو قرآن کریم کے اندر سحر کا لفظ استعمال کیا، صحیح، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر آپ دیکھیے کہ جادوگروں نے سانپ بنائے، قرآن کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بالکل صحیح، اب کیا تھا کہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں کے سامنے کیا، اور جادوگروں کے اندر سامنے کرنے کے بعد انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، تو جادو اصل میں ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس جادوگری کو ہم جو آج کل اس معاشرے کے اندر ہے، بہت سارے لوگوں کو وہ آتے ہیں اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے بے کے، شک، بے شک، اور ان کو پریشان کیا جاتا ہے، پریشان کر کے ان سے نام لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے جی آپ کاروبار کیا کرتے ہیں، بے شک، آپ کا معاشی سسٹم کیا ہے، بالکل صحیح، اور پھر جب وہ سمجھتا ہے، میرے پاس ایک عورت تشریف لائی تو 7 قسم کا جادو اس پر کیا ہوا۔ صحیح، اب کیا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی، اللہ، بے ہوش ہو کے نیچے گری، تو اس نے مجھے نہیں بتایا، پراپرٹی کے شعبے سے اس منسلک تھی، صحیح، تو اس کے اندر سے آواز آئی جو جیسے جنات کسی نے بعض دفعہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اچھا، صحیح، تو وہ جادو کے ذریعے سے، صحیح، اس نے اندر سے، وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی، اور اس نے کہا کہ میرے پیچھے تو ایک بڑی پاور ہے، اچھا، انہوں نے مجھے اس پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو صحیح، اب جب میں نے وہ ہوش میں آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا میں مردان کے آگے کوئی ایک جگہ کا نام بتایا،
مناسب نہیں ہوتا جگہ کا نام بتانا. تو وہاں گئی ہوئی تھی، تو وہاں انہوں نے کہا جی کہ آپ کا علاج ہو جائے گا لیکن 1 لاکھ روپیہ اللہ آپ دیں. تو وہ تھی سرمایہ دار تھی، اس نے 1 لاکھ روپیہ ان کو دے دیا. اچھا. اب 1 لاکھ روپیہ جب ان کو دیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے ایک آواز پر 1 لاکھ روپیہ دے دیا گیا. بالکل تو انہوں نے اس کا سارا بایو ڈاٹا لیا. صحیح. جادوگر تھا، اس نے ایسی چیزیں، بہت سارا مواد میں نے اس کے پرس سے اندر سے نکالا. میں نے کہا نکال کے مجھے نہیں. اب وہ چیزیں اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، نفسیاتی اور مریض بنتی جا رہی ہے. تھوڑی ٹھیک ہوگی، پھر حالات زیادہ خراب ہوں گے، واپس رجوع کریں گے. اچھا. اب اس طرح کے سلسلے چل رہے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. بالکل. اور سب سے بڑی چیز میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عامل کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر رہا. بالکل صحیح بات. اور سب سے بڑی چیز شرط میرے نزدیک ہے کہ عامل کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن اور احادیث کے ساتھ اس کی وابستگی ہو. بالکل. کم سے کم نماز پڑھنا تو آتی ہو. ہم نے کہیں ایسے دیکھے جن کو کلمہ پہلا بھی نہیں آتا، ہم نے کئی عاملین دیکھے. جی. قرآن کریم کے مثال کے طور پر وہ اس علم سے واقف ہو. بالکل. احادیث کے علم سے واقف ہو. بالکل صحیح. بات لمبی ہو رہی ہے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے پوچھا جادو ہے کیا؟ بالکل صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی یہودیہ عورت نے جادو کر دیا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح. بخاری کی روایت ہے. صحیح. اب کیسے کیا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو تھے ان کے اوپر کیا گیا، اور وہ کرنے کے بعد اس کو ایک کنگھی کے اندر صحیح ڈال دیا گیا، گرے لگا دی، 11 گرے لگا کے صحیح اس کو جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں ہے ذکوان نامی، صحیح، وہاں پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا. اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہے، بار بار بخار. اسی دورانیے میں لمبی روایت ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے. تو 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ ان کے ایک سائڈ پر، دوسری سائڈ پر ان کی گفتگو ہو رہی ہے. صحیح. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ صحیح. سوال جواب کرتے کہا کہ ایک عورت نے ان پر کیا کر دی؟ جادو کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ نودگی ختم ہوئی تو انہوں نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا، اور وہ گئے اور وہ لے کر جا کر انہوں نے وہ کنویں سے اس کو نکالا. صحیح. نکالنے کے بعد جب تشریف لائے بارگاہ رسالت میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لے آئے. آخری 2 صورتیں اتر گئی، اللہ، جن کی 11 آیتیں. حکم ہوا ہے میرے محبوبہ پڑھتے جائیے، گرائیں کھلتی جائیں گی. اللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے، گرائیں کھلتی گئی. بالکل صحیح. اصل میں یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کے اندر جادو کی بڑی کھلے الفاظ کے اندر اس کی حقیقت کو بڑے اچھے انداز میں بالکل صحیح بیان کیا گیا. کسی موقع پر انشاءاللہ پھر اس پر بڑی وضاحت کریں گے. صحیح. لیکن جو ہے لوگوں کو نفسیاتی مریض اس وقت کے پروفیشنل عاملین نے بنایا ہے. بالکل صحیح. بعض دفعہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، بالکل صحیح، وہ معاشی کسی الجھن میں پھنسا ہوا ہے، بالکل صحیح، وہ گھریلو کسی پریشانی میں ہے، تو عاملین اس سے فائدہ اٹھا کر کے اس کو پریشان کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور پریشان کر کے بجائے اس کے کہ اس کا علاج کریں، اس کو اور اپنی گرفت کے اندر لے کر آ جاتے. صحیح. ہفتے بعد آ جائے گا، 500 دے دے گا، 1000 دے دے گا، 10,000 دے دے گا، پھر کچھ عرصے بعد یہ سلسلہ آپ کا چل رہا ہے. بالکل صحیح. اور لوگوں کا یقین عاملین پر زیادہ ہے. بے شک. وہ ان کی بات پر ان کے سامنے اپنی ساری حقیقت کھول دیتے ہیں. تو میں اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ لوگوں کو شعور ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات. علماء سے تعلق رکھیں. بالکل صحیح. ان کے ساتھ وابستہ ہوں اور ان سے پوچھ کر چلے. بے شک. تو باقی انشاءاللہ تفصیل. دیکھیں اس میں آپ نے جو بات کی ابھی گفتگو میں بات یہ واضح ہوئی کہ جادو بھی ہیں اور جادو نگری اور جنات کی حقیقت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. بہت سے ناظرین کو یہ چیز پتہ بھی ہوگی. اس میں
بہت سے عاملین نے اپنا یہ مطلب اپنا بنا دیا ہے، انہوں نے اپنا کاروبار بنا دیا ہے۔ ہم نے کئی دفعہ کیا اکثر دیکھا کہ عاملین کے پاس خواتین کی رش زیادہ ہوتی ہے، اور خواتین بہت جلدی ان پہ اعتماد بھی کر بیٹھتی ہیں، کوئی ایک دو چیزیں بتا کر کے تو وہ اعتماد کر بیٹھتی ہیں۔ تو میں نے خود دیکھا کہ بہت سے عاملین 1.5-2 لاکھ روپے سے کم علاج نہیں کرتے، یا ان کو فون کریں تو وہ کہتے ہیں جی 2000 روپیہ مجھے ایزی پیسہ کریں، 2500 روپیہ مجھے ایزی پیسہ کریں، میں آپ کا علاج کر رہا ہوں، یہ تیل آتا ہے، فلاں آتا ہے، فلاں آتا ہے، اس مد میں کرتا ہوں۔ تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عورتوں پر زیادہ تر یہ جو ہم مسئلہ آج کل چل رہا ہے کہ بہت سے نوجوانوں کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ مختلف طرح کے عاملین کے پاس جاتے ہیں، مختلف طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، جی کہ ہمارے اوپر بندش ہے، ہمارے اوپر یہ ہے، ہمارے اوپر وہ ہے۔ تو بہت سی خواتین بھی اس مسئلے پہ آج کل پریشان ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہیں، جنات ہیں۔ تو سوال آپ سے کرنا یہ ہے کہ آیا یہ جو عاملین کے پاس خواتین کا جانا اور اپنا علاج کروانا، ٹھیک ہے، اور اس علاج کو مطلب عاملین ڈیمانڈ کرتے ہیں جب کہ جی آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ دیں، 2 لاکھ روپیہ دیں، میں آپ کا علاج کروں گا، تو کیا اس چیز کو سمجھ جایا جائے کہ یہ عامل نہیں بلکہ یہ کوئی کاروباری آدمی ہے، عاملین کی مد میں یہ کوئی کاروباری آدمی ہے؟ دیکھیں یہ واضح ہے، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا پہلے گفتگو کے اندر صحیح کہ یہ جو سلسلہ ہے نا پیسے مانگنا، یہ تو صاف کاروبار ہے۔ صحیح، اللہ کی عملیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عملیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے بغیر تو ہمارے جو ہے وہ جنات ہمیں تنگ کرتے ہیں، یہ ایک تماشا ہے۔ اچھا، لوگوں کو یہ ترغیب دی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر شفا دے دے تو آپ کسی یتیم کی مدد کر لیں، اچھا، کسی مسکین کی مدد کر لیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر لیں، بہت اچھی بات، جس کو صدقے کی مد کے اندر کہا جاتا ہے۔ جی 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 جی، اگر کوئی خود خوشی سے کسی عامل کو دے دیتا ہے تو وہ بھی کوشش یہی کرے۔ جی جی، میں آپ سے عرض کروں، میں تقریباً عرصہ 30 سال کے لگ بھگ یہ میرا ہو گیا ہے۔ بے شک، ہمارے استاد وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے، تاکیداً فرمایا کرتے تھے کسی سے اس غرض کے لیے نہ تعلق رکھنا اور نہ کسی سے مطالبہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی آپ کو، اور میں عملاً میں آپ کو بتا سکتا ہوں عملاً ایسا ہے کہ کتنے احباب آتے ہیں وہ مجھ سے خفا ہو کے بھی جاتے ہیں کہ جی ہم تو خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو، تو پھر میں ان کو یہی ترغیب دیتا ہوں بھائی آپ اس کو کسی اچھی جگہ پر لگا دیں، صحیح، اچھی جگہ پر لگا دیں۔ بلکہ یہ پروفیشنل طریقہ ہے کہ مطلب آپ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، صدقہ ویسے بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جی جی، تو اس میں ایک چیز آپ سے ہمارے ناظرین اکثر یہ پوچھتے بھی ہیں، اور یہ لوگوں کا ایک مسئلہ بھی ہے کہ عاملین کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہم آپ سے پیسے لیتے ہیں 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زعفران اور مشک سے آپ کا علاج کرتے ہیں اور اس کے بغیر علاج ممکن نہیں ہے۔ تو زعفران حقیقت میں بڑی مہنگی چیز ہے، مہنگی بکتی ہے، مشک بھی مہنگی بکتی ہے، تو کیا کہ یہ جتنے بھی سخت جادو ہوں تو کیا یہ زعفران اور مشک سے ہی ختم ہوتے ہیں یا ان کا کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ دیکھیں سب سے میں اس چیز کو ترجیح دیتا ہوں، دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں بے شک کہ تعویذات کے ذریعے علاج کروایا گیا، اس کا علاج ہوا کہ جو کچھ خود پڑھنا نہ جانتا ہو، جیسے بچے کے بارے میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ لکھ کر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دو۔ ان چیزوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ اگر کوئی پڑھ کر کے اپنا علاج کرنا چاہے تو وہ تو ٹھیک ہے، صحیح، لیکن ایک عامل کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی دکانداری چلانی ہے اور میں جب میں مطالبہ کروں گا زعفران اور مشک کا، صحیح، تو اب ہر آدمی کو تو زعفران کا نام سن کے وہ پریشان ہو جاتا ہے، بھئی زعفران تو بڑی مہنگی چیز ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے کبھی عام سیاہی سے تعویذ لکھا ہی نہیں،
اچھا اور کبھی میں نے کسی مریض سے زعفران لیا نہیں، مشک منگوایا نہیں۔ اچھا تو الحمدللہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انتظام اس کا بڑا اچھا، اور کبھی میں نے زعفران خریدا نہیں۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں زبردست۔ تو اب میں یہ ہے کہ زعفران اور مشک یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، زعفران سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ عام سیاہی جسم کو ڈیمیج کر سکتی ہے۔ اچھا صحیح، بہت ساری چیزیں جو صحیح صحیح طب کے حوالے سے لکھی صحیح گئی صحیح جو میں باقی زعفران ایک خوراک کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو میں اس کو اس انداز کے اندر لیتا ہوں تعویذ کے اندر۔ صحیح صحیح باقی یہ لینا کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، ٹھیک ٹھیک اس کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ بے شک بہت اچھی بات کی کہ شفا دینے والا اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ علم دیا ہے۔ میرا آج کا پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ عملیات کا شعبہ ایک بہت مقدس شعبہ ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ جادو حقیقت ہے، جنات بھی حقیقت ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو اس لیے عاملین لوٹنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو جا کے ان کے سامنے پیش کرتے، خود اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر کے خود اپنے آپ کو وہ لٹاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ اسی لیے آج میں نے رکھا کہ میں اپنے ناظرین کو اس چیز سے آگاہ کروں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ اسی عنوان پہ ہم مزید پروگرام کریں اور اس کی مزید ڈیٹیل میں جائیں، یہ ایک بہت لمبا عنوان ہے، مزید ڈیٹیل میں جائیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ کیا اس عنوان کو ہم جاری رکھیں، اور آپ کی جو بھی سوالات ہوں عملیات کو لے کر کے وہ بھی کمنٹ میں لکھیے۔ انشاءاللہ العزیز حضرت کو پھر تکلیف دیں گے اور پھر ان سے ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔